وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، بس جب ہم نے فیصلہ کیا اس پر موت کا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کو آتی ہے۔ جتنی زیادہ نعمتیں ہو جائیں، جتنا زیادہ انعام ہو جائے دنیا میں، موت سے مفر نہیں ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو خلد نہیں دی، ہمیشگی نہیں دی۔ افإن مت فهم الخالدون، جب آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہے، اور اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ کیوں زندہ رہیں گے، یہ بھی مر جائیں گے۔ تو جتنے لوگ بھی آئے سب کے سب چلے گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران کیوں نہ ہو جائے۔ کیا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آتا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر حکومت دے دی، ہواؤں پر حکومت دے دی، جانوروں پر، پرندوں پر حکومت دے دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ موت سے مستثنا ہو گئے، موت ان کے اوپر بھی آنی تھی اور آئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ کیا، جب ان کی موت کا وقت آ گیا، ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا ان کو، نہیں خبردار کیا ان کو، کن کو؟ یعنی جنوں کو۔ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا، نہیں خبردار کیا ان کو یعنی جنوں کو، علی موتہ، ان کی موت پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے جانور نے۔ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کو موت دی، جب موت کا فیصلہ کیا، تو جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر نہیں ہوئی، مگر اس زمین کے کیڑے سے خبر ہوئی، تأکل من سأتہ، جو کھا رہا تھا ان کی لاٹھی۔ دابۃ الارض، زمین کا کیڑا، یہ مؤنث ہے، تو تأکل کا لفظی مطلب وہ کھا رہی تھی، مؤنث کا صیغہ ہے، من سأتہ، ان کی لاٹھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوائیں بھی تھیں، جن بھی تھے، دیگر مخلوقات بھی تھیں۔ تو جن جو بڑے طاقتور شمار ہوتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں، جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہے۔ تو جن
وہ بعض اعتبار سے بہت طاقتور ہیں ہم سے، بہت بھاری بھرکم کام کر لیتے ہیں، بہت زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں، بہت تیزی سے ادھر ادھر سفر کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو جنوں کے پاس ایسی طاقتیں ہیں بعض کہ انسانوں میں سے بہت سے انسان سمجھتے ہیں جیسے جنوں کے پاس علم غیب بھی ہے اور جن غیب بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگ جن کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، سورہ صافات میں ہے کہ انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب قائم کر دیا، والعیاذ باللہ، رشتہ داری قائم کر دی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں قریش مکہ میں سے کہ جب صحراؤں وغیرہ پہ وہ نکلتے جنگل وغیرہ میں، تو جن بھی ایسی جگہوں پر ہوتے، بعض دفعہ جن تنگ کرتے، تو جنوں کے خوف کی وجہ سے جب انسان کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے پھر انسان اسی سے پناہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان اسی کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اسی کو اپنا مائی باپ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو قریش مکہ نے جنوں کو ہی ان سے خوف کھا کر انہی سے پناہ مانگنا شروع کر دی، انہی کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورہ جن میں ہے کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنوں میں سے کچھ مردوں سے پناہ مانگتے تھے جب وہ سفر وغیرہ کرتے، جب جنگل وغیرہ میں داخل ہوتے، تو انسانوں میں سے جو لوگ ہیں وہ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے، تو اس بات نے جنوں کو بہت زیادہ سرکش بنا دیا۔ جنہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہیں یہ انسان پناہ مانگتے ہیں، تو وہ جن متکبر ہو گئے۔ تو جنوں کے بارے میں ایسے عقائد موجود تھے کہ وہ غیب جانتے ہیں اور ان کے پاس ایسی طاقتیں ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی تردید کی ہے کہ جن غیب جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لیتے تھے، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آئی تو وہ اس وقت لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے جنوں کی نگرانی کر رہے تھے، اور جب ان کو موت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گرے نہیں۔ اللہ کی ایسی حکمت ہوئی، اللہ نے ایسا کام کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام موت آنے کے باوجود ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جنوں کو پتہ نہیں لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کھڑے کھڑے ان کو موت آ گئی۔ اور اب جن تو یہ محسوس کر کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے کام میں کوتاہی نہ ہو، کام میں کوتاہی ہوتی تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دنیا میں ہی جنوں کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اتنی کڑی سزا ہوتی۔ تو جن جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈر کر وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنہوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور موت آنے کے باوجود بھی وہ کھڑے رہے لمبا عرصہ اور وہ گرے نہیں، تو جن یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ جن کام کرتے رہے۔ جنوں کو پتہ کیسے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی ہے؟ وہ جب اس لاٹھی کو زمین کے کیڑے نے کھایا، دیمک لگی اس کو، اور دیمک لگنے سے وہ لاٹھی کمزور ہو کر گری اور ٹوٹی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے۔ جب وہ بھی گرے اس لاٹھی کے ساتھ تو جنوں کو پتہ لگا اوہو یہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ پس جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں خبردار کیا ان کو یعنی جنوں کو، علی موتہ ان کی موت پر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے جانور نے، تأکل من سأتہ، جو ان کی لاٹھی کھا رہا تھا۔ جب وہ لاٹھی کمزور ہوئی اور وہ گری تو جنوں کو پتہ لگا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں۔ فلما خر، پس جب وہ گر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، تو جنوں کو معلوم ہو گیا، ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ نہ رہتے رسوا کن عذاب میں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تو جنوں کو پتہ لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کافی پہلے سے فوت ہو چکے ہیں، اور وہ کھڑے کھڑے لاٹھی کے ٹیک لگائے فوت ہو چکے ہیں۔ اور پھر جنہوں نے افسوس کیا، ہائے ہمیں پہلے پتہ لگ جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ہم تو بڑی مشقت میں رہے، ہم تو لمبا عرصہ جو ہے وہ بڑی تندہی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ جب کوئی باس کھڑا ہو تو ورکرز جو ہے نا بڑی جان فشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب ادھر ادھر ہو تھوڑے سے سست پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے لمبے عرصے سے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، تو وہ بڑی
جو ہے وہ سختی کے ساتھ بڑی جان فشانی کے ساتھ کام کرتے رہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تو جنوں کو پتہ لگا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ یہ جو سخت محنت کر رہے تھے وہ اس عذاب میں گرفتار نہ رہتے. لیکن یہ کب ہوتا؟ یہ تب ہوتا جب ان کو غیب کا پتہ ہوتا. تو پتہ لگا جن غیب نہیں جانتے. جن کے پاس بعض معاملات میں انسانوں سے زیادہ طاقت ہے مختلف معاملات میں، تو ان کے پاس بھی علم غیب ان کے پاس بھی نہیں ہے. علم غیب اس آسمان اور اس زمین میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. سورہ نمل کی آیت ہے. کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. جن کے بارے میں لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں، جن بزرگوں کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں انہیں تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے دوبارہ زندہ کب ہونا ہے، کب انہیں دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، انہیں اتنا بھی نہیں پتہ. تو ان کو غیب کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے سوائے اللہ کے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی انسان. کئی دفعہ میں مثال پیش کر چکا ہوں، حدیث جبریل پیش کر چکا ہوں. اگر کوئی غیب جانتا ہوتا تو اس کائنات میں دو سب سے بڑی مخلوق ہیں، ایک فرشتے یا انسان. انہی کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، انسان افضل ہیں کہ فرشتے افضل ہیں. تو فرشتوں کے سردار جو سب سے افضل ہے فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام، وہ بھی، اور انسانوں کے سردار انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال ہو رہا ہے اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ پتہ نہیں ہے، مجھے تم سے زیادہ علم نہیں ہے. تو نہ جبریل کو علم تھا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا. اور علم غیب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر شے کا خود بخود علم ہونا اور ہر شے کا علم ہونا. کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں، دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات بتا دی تو ان کو علم غیب تھا تو بتا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کو بتا دیا تمہارا باپ جہنم میں ہے تو انہوں نے علم غیب سے بتایا. بڑی عجیب دلیل ہے، یعنی دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کسی اور چیز کی ہے. دعویٰ تو علم غیب کا ہے. علم غیب کا مطلب یہ ہر شے کا خود بخود علم ہونا. اور دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں ایک بات کا پتہ تھا. بھئی جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے تو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر وحی اترتی ہے، اور وحی کے اندر غیب کی باتیں بھی آپ کو اللہ کی طرف سے پتہ لگ جاتی تھی. ان غیب کی باتوں سے بعض باتوں کا پتہ لگ گیا تو آپ عالم الغیب کیسے ہوگے؟ آپ عالم الغیب کیسے ہوگے بعض باتوں کے علم سے؟ اگر کوئی شخص بعض باتوں کے علم سے عالم الغیب ہو جاتا ہے تو ہر انسان عالم الغیب ہے. کافر بھی عالم الغیب ہے. بہت سے کافروں کا بھی عقیدہ ہے کہ دجال نے آنا ہے، جنت جہنم ہوگی، قیامت آئے گی، اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ علم غیب میں شامل ہیں. بعض باتوں کا تو نبیوں کے علاوہ امتیوں کو اور کافروں کو بھی پتہ ہے. اگر بعض باتوں کے علم ہونے سے کوئی عالم الغیب بن جاتا ہے تو پھر نبیوں کے علاوہ پھر ہر انسان، پھر امتی بھی عالم الغیب میں سارے کے سارے، اور پھر جو ہے وہ کافر بھی عالم الغیب ہے. اصل مسئلہ کوئی اور ہے، دلیل کوئی اور پیش کی جا رہی ہے. دلیل اس بات کی پیش کریں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ہمارے اولیاء کو علم الغیب تھا، دلیل اس بات کی پیش کریں کہ انہیں ہر بات کا علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ پر الزام لگا ایک مہینہ، آپ کو علم نہیں ہوا. اللہ نے قرآن اتارا تو آپ کو پتہ لگا. آپ ایک مہینہ پریشان رہے، مشورے کرتے رہے صحابہ کرام سے، حضرت علی سے دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کیا. 70 صحابہ، ایک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے قبیلے والے کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہیں وہ 70 لوگ ہمارے ساتھ عالم بھیجیں تاکہ وہ ہمارے ہاں جو ہیں وہ دین سکھائیں. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 صحابہ بھیج دیے جو قاری تھے. اگر ہم کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اور ہر شے کا علم تھا تو جو 70 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے انہوں نے 70 کے 70 کو شہید کر دیا. اگر ہم کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ انہوں نے ان کو شہید کر دینا ہے تو آپ نے اپنے صحابہ شہید ہونے کے لیے کیوں بھجوائے ان کے ساتھ؟ اور دیگر بہت سی باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں رات کو، اے اللہ تعالیٰ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی پھر آپ کی عبادت نہیں ہوگی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ کتنے لوگ شہید ہوں گے، کتنا نقصان ہوگا ہمارا، کافروں کا کتنا نقصان ہوگا. وہ تو اللہ کی مدد آئی اور فتح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا. اب بعض لوگ ایسے اس قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کافر یہاں اور یہاں اور یہاں فوت ہوگا. بھئی ایسا ہو سکتا ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان رہے ہیں، اور جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وحی غیبی چیز ہوتی ہے، تو اس وحی میں آپ کو غیب کی بعض باتوں کا بتا دیا جاتا تھا. تو غیب کی بعض باتوں کا علم ہونا اسے عالم الغیب نہیں کہتے. علم غیب کا مطلب ہے کہ ہر بات کا علم ہونا، خود سے علم ہونا اور ہر بات کا علم ہونا، کوئی ایک بات بھی مخفی نہ ہونا. اگر کسی کو ایک بات کا نہیں پتا باقی ہم کے ہر بات کا پتا ہے، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے ہر بات کا علم ہو اور خود سے علم ہو. تو اللہ کے علاوہ نہ آسمان میں کوئی عالم الغیب ہے، نہ کوئی زمین میں عالم الغیب ہے. قرآن کریم واضح طور پہ کہہ رہا ہے. اس کے باوجود جو ہیں وہ لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں. تو جن جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ موت کے لیے بیمار ہونا، کسی بیماری کا ہونا، بڑھاپے کا ہونا، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے ہی فوت ہو گئے، روح قبض کر لی فرشتے نے اللہ کے حکم سے. تو موت کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے. تو بہرحال یہ جو عمارتیں بناتے تھے اور یہ جو بڑے بڑے پیالے اور بڑی بڑی دیگیں، اور پیچھے جو ہم نے پڑھا کل، تو جی ہر بندہ اکتاتا ہے مسلسل محنت کرنے سے. تو سارے تو نیک نہیں تھے نا ویسے. تو جو نیک بھی ہوں تو نیک لوگ بھی جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں بعض دفعہ. ہم یہ نہیں کہتے حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے ناجائز کام لیتے ہوں گے اور ان سے طاقت سے بڑھ کر کام لیتے ہوں گے. ان میں نیک بھی ہوتے ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوتے ہوں گے. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور جنوں میں تو زیادہ تر تو شیاطین ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر شریر جن ہوتے ہیں. کس طرح وہی ڈالا. یہاں تو بوجھ کا ذکر نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن غیب نہیں جانتے تھے. یہاں یہ ہے کہ دیکھیے ایک بندہ شریر جن ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن تھے، یا تو ہم کہنا سارے مسلمان تھے، اللہ نے تو ان کو شیاطین بھی کہا ہے قرآن میں. اللہ فرماتے ہیں کہ فسخرنا لہ الریح، سورہ صاد کی آیتیں میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے کھولی ہیں. فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص. ہم نے حضرت سلیمان کے لیے مسخر کر دی تھی ہوا بھی، اور شیاطین مسخر کر دیے تھے. لفظ شیاطین غور کریں، اللہ نے جن کا لفظ نہیں ہے بولا، یہاں لفظ شیطان بولا ہے. اور شیطان کہتے خبیث اور شریر جن کو ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن تھے ان میں مسلمان بھی ہوں گے، زیادہ تر ان میں خبیث اور شریر جن تھے. تو اب ایک کام چور ہے اور ایک خبیث اور شریر جن ہے، اس کو اگر کام دیا جائے تو وہ اپنا کام بوجھ سے بڑھ کر بھی نہ دیا جائے تو وہ اپنا روٹین کا کام کرنے میں بھی جو ہے وہ اس کو بوجھ لگے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پتہ لگا کہ اگر جنوں کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اس عذاب میں گرفتار نہ رہتے جس عذاب میں کوئی کام چور ورکر جو ہے وہ جب دیکھے کہ میرا باس کھڑا ہے تو وہ اس کو عذاب سمجھتا ہے. اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا ہوا تھا. لیکن ایک تو جن کام بڑا سخت کرتے ہیں کیونکہ ان میں طاقت زیادہ ہے ہم سے. ایسی عمارتیں بڑی بڑی اور جو ہے وہ بناتے تھے جس کا ذکر ہم نے کل پڑھا. تو وہ جنوں کے پاس اس کی طاقت تھی. تو لیکن واللہ عالم ہیکل سلیمانی کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں نہیں، حضرت آدم کے آنے کے بعد نہیں ہے. سب سے پہلے اس دنیا میں مسجد الحرام بنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس بنا ہے پہلی مرتبہ. اب وہ کس نے بنایا ہے اللہ کو پتہ ہے. یہ کوئی کسی حدیث میں صراحت نہیں ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا، بعض کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے خود بنایا تھا. باقی بیت اللہ بھی گر گیا تھا اور اس کے آثار ختم ہو گئے تھے. بیت المقدس بھی گر گیا تھا. تو بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں، اور بیت المقدس کی تعمیر نو ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں بنوایا ہے. تو یہ یہودی وغیرہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی وغیرہ، ممکن ہے یہ ہیکل سلیمانی وغیرہ جو بیت المقدس کے قریب تھا یا اس کے اندر ہی تھا، تو ممکن ہے یہ جنوں نے بنایا ہو. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، البتہ تحقیق ہے لسبأ یا تھا
تھی سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے گھر میں، ان کی رہائش میں، آیت نشانی. سبا کے لیے، سبا سے مراد قوم سبا ہے، تو قوم سبا کے لیے ان کے گھر میں یعنی ان کے علاقے میں جہاں وہ رہتے تھے بہت بڑی نشانی تھی. قوم سبا کے لیے جہاں وہ رہتے تھے بہت بڑی نشانی تھی. یہ قوم سبا کون سی قوم ہے؟ یہ وہی سبا ہے جس کا ذکر ہم نے سورہ نمل میں پڑھا ہے. پیچھے ہم نے ملکہ بلقیس کا پڑھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ بلقیس کا سورہ نمل میں ہم نے قصہ پڑھا ہے. تو ملکہ بلقیس جو ہے وہ سبا نامی علاقے کی وہ ملکہ تھی. تو سورہ نمل میں ہے، وہ جب ہدہد نہیں آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ غائب ہے، میں اسے بہت سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے. تو کچھ دیر بعد کے بعد ہدہد آ گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. یہاں بلفظ سبا ہے، تو سبا سے آپ کے پاس میں ایک یقینی خبر لایا ہوں. میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان پر حکومت کرتی ہے، اسے ہر شے دے دی گئی ہے، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. اور پھر آگے ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ سورج کی پوجا کرتی ہے. اور پھر ہدہد کہتے ہیں کہ یہ سورج کی پوجا کیوں کرتی ہے، یہ قوم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتی جو سورج کا بھی خالق ہے. تو ملکہ سبا جو ہے وہ سبا پر حکمران تھی. تو یہ قوم سبا بھی اسی قوم کی ہی جانشین قوم تھی. اس قوم کو سبا قوم کہتے ہیں، اور یہ یمن میں آج کل جہاں یمن ہے وہاں یہ جو ہے رہائش پذیر تھی. تو بہرحال یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے، یہ واقعہ ان کے بعد کا ہے. ملکہ بلقیس کا جو واقعہ سورہ نمل میں آیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے. تو قوم سبا کے لیے ان کی رہائش میں، ان کے گھروں میں ایک نشانی تھی جہاں وہ رہتے تھے یمن میں. تو قوم سبا کے لیے ان کے رہائش میں، ان کے بستی میں نشانی تھی. کیا نشانی تھی؟ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ تھے دائیں اور بائیں جانب. بستی کے دائیں اور بائیں دو بڑے بڑے باغ. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کا رزق اور اس کا شکر ادا کرو. تو یہ جو بستی تھی، یہ بستی جو ہے وہ بہت زیادہ زرخیز، اس کے اندر نہریں بھی تھیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ زمین بڑی زرخیز تھی، اور ساتھ نہریں وافر، پانی وافر. تو وہاں زراعت، پرانے زمانے میں زراعت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو وہاں پھر زراعت بہت زیادہ ہوتی تھی. تو فرمایا کہ ان پر اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں. اس قوم پر باغات تھے بستی کے دائیں بائیں، اور رزق وافر تھا. تو ان کو حکم ہوا ان کے دور کے نبی کی طرف سے، اللہ کا پیغام سنایا نبی نے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، یہ جو رزق دیا ہے، یہ رزق استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اس رزق کو کھاؤ، لیکن صرف رزق کھانا نہیں ہے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق بھی کھاؤ اور اس کا شکر بھی ادا کرو. تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن اللہ نے نعمتیں اس لیے نہیں دی کہ انسان نعمت کھا کر اور انسان جو ہے وہ پھر بھول جائے اللہ کو جس نے رزق دیا ہے. انسان کا کام یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، رزق ملتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کے فرض ہے انسان اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرے. تو نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پیچھے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہاں بھی شکر کی بات ہے. یہاں بھی شکر کی بات ہے کہ اللہ کا رزق استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ رزق استعمال نہیں کرنا. رزق جتنا استعمال کرنا ہے رزق استعمال کرو اللہ کی قائم کردہ حدود میں رہ کر، لیکن اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد پھر اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، شہر پاکیزہ، ورب غفور، اور رب بخشنے والا. تو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں کہ باغات بھی ہیں اور رزق وافر ہے، نہریں بھی ہیں. تم اللہ کا رزق بھی کھاؤ، شکر بھی ادا کرو. اور پھر یہ جو شہر ہے، شہر بھی بڑا پاکیزہ. پاکیزہ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہتے ہیں کہ جی آب و ہوا بڑی اچھی تھی،
اتنی اچھی آب و ہوا تھی کہ یہ مچھر اور یہ اس قسم کے جو تکلیف دہ جانور وغیرہ ہیں جو بعض آب و ہوا وغیرہ میں ہوتے ہیں وہ بھی وہاں نہیں تھے. تو موسم بڑا فرحت بخش، بڑا ہی خوبصورت موسم، آب و ہوا بڑی معتدل، اور موذی جانور وغیرہ بھی نہیں. تو بڑا ہی پاکیزہ شہر، اللہ کی نعمتوں کے اعتبار سے بھی اور آب و ہوا کے اعتبار سے بھی، رہائش کے اعتبار سے بھی. ورب غفور، اور رب بھی بخشنے والا، رب بھی مہربان، بخشنے والا. بخشنے والا کیا مطلب؟ رب بخشنے والا، اس میں اشارہ موجود ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم توبہ کرو، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، تو اگر تم سے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے کرتے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ معاف کر دیں گے. تو ہر قسم کی نعمت بھی موجود ہے، اور سونے پہ سہاگا سب سے بڑھ کر نعمت کہ مہربان رب گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ بھی موجود ہے. تم جب اس سے اپنا سوال کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا، تمہیں معاف کر دے گا، لیکن اس کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہمارا کوئی رب ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے اور انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس کا کوئی رب ہے جو اس غلطی کو پکڑنے پر قادر ہے، تو یہ رب کی طرف رجوع کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک رب ہے جو اس کی غلطی کو معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ پر امید رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتا ہے. انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اب وہ چھوٹا گناہ لے کر آئے کہ بڑا گناہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اصل چیز ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، انسان کو یہ پتہ ہو کہ میرا ایک رب ہے جو میرے نیک اور بد عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اگر مجھ سے کوتاہی ہو جائے مجھے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اگر میں رجوع کروں گا تو وہ مجھے لازماً معاف کر دے گا. بندے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی، اللہ نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی ہو جاتی ہے یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو نیک لوگ وہ ہیں، نیک لوگوں کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، نیک لوگوں سے بھی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، نیک لوگوں سے بھی ظلم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جب ان سے بے حیائی ہو جائے یا ظلم ہو جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہے کون جو معاف کرے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. تو مسلمان بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ میرے گناہ معاف کر دے گا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر بڑے انعامات تھے، اور باغات، پاکیزہ شہر، پاکیزہ آب و ہوا، اور رب مہربان. تو رب مہربان موجود تو ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں یا لوگ یقین نہیں کرتے. جو لوگ یقین کریں کہ رب مہربان موجود ہے، رب معاف کرنے والا موجود ہے، تو ایک بندے سے دیکھیے غلطی ہونا، کئی دفعہ بات ہوئی ہے، غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے. انسان نسیان سے ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے. غلطی آدم سے بھی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی. اصل میں یہ یاد رکھنا کہ میرا رب ہے جو غلطی پر پکڑ کرتا ہے. اب مجھے اس غلطی کو لے کر قبر میں نہیں جانا، مجھے اس غلطی سے جان چھڑانی ہے. اور پھر یہ پتہ ہو کہ میرا رب چھوٹا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور جب ایک انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ میرے پاس زمین و آسمان گناہ بھر کے لے آئے، میں اتنی ہی رحمت بھر کے لے آؤں گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اللہ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن شرط ہے کہ ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یہی فرق ہے آدم اور ابلیس میں. ابلیس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، وہ مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے اکڑ گیا اور وہ دھتکار دیا گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرے گا، وہ اللہ کی طرف رجوع انہوں نے کیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ نے انہیں وہی مقام دے دیا جو ان کا مقام تھا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی.
پھر اللہ نے دوبارہ ان کو چن لیا، رجوع فرمایا ان پر، انہوں نے ہدایت بھی دی۔ تو جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں۔ یہ حدیث ذرا سنیے، یہ صحیح ہے ان کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تو بڑی غور طلب اور بڑی ایمان کو بڑھانے والی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بیان کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اذنب عبد ذنبا، کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا، پھر اس نے پہچان لیا کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو غلطی کو معاف کر دیتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور وہ گناہ کی پکڑ بھی کرتا ہے۔ دیکھیے جب کسی کو پتا ہوگا کہ میرا رب ہے جو گناہ کی پکڑ کرتا ہے، پھر ہی وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا نا۔ اگر ایک بندے کو یہ پرواہ ہی نہ ہو کہ میرا رب گناہ کو پکڑتا ہے، وہ رجوع ہی نہیں کرے گا۔ تو ایک بندے کو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے، دو باتیں اللہ نے فرمائی، ایک تو میرے بندے کو پتہ ہے میرا معاف کرنے والا رب ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کو یہ بھی پتہ ہے اگر میں معافی نہیں مانگوں گا تو پکڑ بھی کرے گا، وہ گناہ کی پکڑ بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم عاد، پھر اس بندے نے دوبارہ یہ گناہ کیا، پہلے گناہ کیا تو اس نے توبہ کی، اللہ بڑا خوش ہوا کہ دیکھو اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے جو گناہوں کو پکڑ کرتا ہے، اور میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بندے نے دوبارہ گناہ کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ثم عاد فاذنب، اس نے دوبارہ لوٹا، پھر اس نے گناہ کیا، تو پھر اس نے کہا بندے نے ای ربی، اے میرے رب، اغفر لی ذنبی، میرا گناہ معاف کر دے۔ فقال تبارک و تعالی، تو اللہ فرماتے ہیں عبدی اذنب ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا دوسری مرتبہ، فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب، اور اسے پتہ ہے کہ میرا رب ہے جو گناہ معاف کر دیتا ہے، جو دوسری دفعہ بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور وہ گناہ کی پکڑ بھی کرتا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں اس کے دعا مانگنے پر، چاہے دوسری دفعہ اسے غلطی ہو۔ ثم عاد، حدیث قدسی جاری ہے، پھر وہ بندہ تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے، بعض دفعہ ایک بندے سے کئی دفعہ گناہ ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے، فاذنب، تیسری دفعہ لوٹتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے ای ربی، اے میرے رب، اغفر لی ذنبی، میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا، پھر اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور گناہ کی پکڑ بھی کرتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، غور سے سنیں گے، اعمل ما شئت، تو نے جو کرنا ہے کر، فقد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اگر ایک بندہ غلطی کر کے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، اللہ فرماتے ہیں تو نے جو کرنا ہے کر، جب تک تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میرا رب گناہوں کی پکڑ کرتا ہے، اور جب تک تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو پھر تو اب جو عمل بھی تو کرنا چاہتا ہے کر، کوئی غلطی ہوگی تو اللہ کی طرف رجوع کر لے گا، اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ تو بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر اور رب بخشنے والا۔ جس کو یہ پتا ہو رب بخشنے والا موجود ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو بندہ اس پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ ناکام ہی ناکام ہے، پھر وہ مایوس ہی مایوس ہے۔ جو اپنے رب سے جہالت میں ہے، اپنے رب سے مایوس ہے، اور وہ جہالت میں لگا ہوا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہے۔ غلطی انسان سے، دیکھیے انسان غلطی سے بچ نہیں سکتا، نبی نہیں بچ سکے، نبیوں سے ایسی اعمال ہو گئے، انسان کیا بچیں گے، امتی کیا بچیں گے۔ لیکن انسان کو پتہ ہو کہ رب غفور موجود ہے، وہ گناہوں کی پکڑ بھی کرتا ہے، انسان اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے، انسان اپنے گناہ کو مسلسل گناہ نہ کیے جائے، ولم یصروا علی ما فعلوا، بار بار نہ کرے۔ ایک دفعہ ہو گیا انسان توبہ کر لے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اگر بشری تقاضے کے تحت ہو جائے انسان دوبارہ توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسے بندے کو، ایسا بندہ جو بھی عمل کرے میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے وہ زیادہ پسند ہے اس بندے سے جو گناہ ہی نہ کرے۔ اگر اللہ نے گناہ ہی نہ کروانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار ہی نہ دیتے۔ وہ جو امانت کا پڑھا ہم نے پچھلی صورت کے آخر میں، اللہ تعالیٰ امانت ہی نہ دیتے۔ امانت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوامر و نواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے، ایک بندے کے پاس اختیار ہوگا وہ اللہ کی بات چاہے نہ مانے۔ اگر اللہ کو یہ ہوتا کہ میرا کوئی بندہ گناہ کرے ہی نہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار ہی نہیں دیتے، کوئی بندہ گناہ ہی نہ کرتا۔
اللہ تعالیٰ شیطان کو ساتھ لگاتے ہی نہ، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہی نہ، گناہ ہوتا ہی نہ، تو اللہ کو پسند ہے کہ اگر ایک بندے سے غلطی ہو جائے، غلطی انسان سے ہو جاتی، انسان کمزور ہے، انسان جلد باز ہے، انسان ضعیف ہے، انسان نسیان سے ہے، انسان جو ہے وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، ظلوماً جہولا ہے، اللہ کو پتہ ہے ان ساری باتوں کا۔ لیکن اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب غفور موجود ہے، گناہوں کی پکڑ بھی کرتا ہے اور گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے تو اس بندے کو، وہ بندہ گناہ کرے اور اللہ سے جو ہے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ بار بار ایک گناہ کرتا رہے کچھ وقفے سے، اللہ پھر بھی اسے معاف کر دیں گے۔ ایک ہی ہے ملکہ بلقیس سبا قوم کی ہی ملکہ تھی نا، سبا علاقے کا نام ہے، وہ جو اس علاقے کی ملکہ بلقیس تھی، یہاں سبا سے مراد قوم ہے، یہ وہی قوم ہے جو وہ ملکہ بلقیس والی قوم کے بعد ہی ان کی جانشین ہی ہے یہ قوم۔ تو اس قوم کی بات ہو رہی ہے، اس قوم پر یمن میں اللہ کی بڑی رحمتیں تھیں، بڑی نعمتیں تھیں، زرخیز زمین تھی، باغات تھے، نہریں تھیں، ہاں وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، جی آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک بندہ جو ہے نا، وہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہو نا، دیکھیے یہاں یہ بات بڑی اہم ہے اس حدیث میں کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو گناہ کی پکڑ کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ ہونا کہ میرا رب گناہ کی پکڑ کرتا ہے تو انسان آرام سے گناہ نہیں کرے گا، لیکن انسان جو ہے وہ اتنا غافل ہے یا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی ہے میرا رب پکڑ کرتا ہے، پھر بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان سے گناہ ہو جائے، انسان اللہ سے پھر اس گناہ کو برقرار نہ رہنے دے، انسان اللہ سے رجوع کرے، اس گناہ پر اصرار نہ کرتا رہے، یہ نہ ہو کہ انسان کو موت آ جائے اور وہ گناہ کرتا رہے۔ انسان کو اس گناہ سے توبہ کرنی ہے، اپنے سے اس گناہ کو دور کرنا ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو گناہ کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، اسے پتہ ہو کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کی پکڑ کرتا ہے اور اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اگر کوئی رجوع کرے تو جو بندہ یہ سمجھے کہ میرا رب گناہوں کی پکڑ کرتا ہے، وہ بندہ کبھی کھلے عام اس طرح تواتر سے نہیں کر سکتا۔ انسان اللہ گناہ کرے، توبہ کرے، ممکن ہے کہ انسان 6 مہینے بعد، سال بعد دوبارہ انسان سے گناہ ہو جائے، دوبارہ معافی مانگ لے، وہ یہ نہ کہ مجھ سے دوسری دفعہ گناہ ہو گیا، اب میں کس منہ سے اللہ سے معافی مانگوں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ممکن ہے انسان جو ہے وہ گناہ کے بعد دوبارہ توبہ کر لے، پھر تیسری دفعہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 1 مہینے بعد دوبارہ گناہ ہو جائے، لیکن جو ایسا بندہ ہے یہ گناہ مسلسل نہیں کرتا کہ گناہ کرتا بھی رہے، اسے اللہ کی پرواہ بھی نہ ہو، جسے اللہ کی پرواہ نہ ہو پھر ایسا بندہ جو ہے وہ بہت فتنے کا شکار ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ جی اللہ غفور ہے، اللہ تو جو ہے نا وہ گناہوں کی پکڑ ہی نہیں کریں گے، نہیں، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ کی پکڑ بھی کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی پکڑ کرتا ہے، وہ اس لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس گناہ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں تو پھر مجھے کون معاف کرے گا، پھر جو ہے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب گناہ کی پکڑ کرتا ہے، وہ پھر گناہ کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہیں 3 شرائط ہیں کہ انسان نادم ہو اور انسان اپنی غلطی بیان کرے اور انسان جو ہے نا وہ آئندہ کے لیے اصلاح کرے اپنی، لیکن آئندہ کے لیے اصلاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ پوری زندگی میں اس سے غلطی نہ ہو۔ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے میں نے جھوٹ بولا، غلطی کی، توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، آپ جھوٹ کی پکڑ کر لیتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، پھر کچھ عرصے کے بعد انسان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، انسان دوبارہ توبہ کر لے۔ دیکھیے دوبارہ توبہ کب کرے گا؟ جب اسے پتا ہوگا میرا رب گناہ کی پکڑ کرتا ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں، بعض دفعہ اس حدیث سے ایک بندہ غلط مفہوم سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ گناہ کیے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، پرواہ انسان کو ہونی چاہیے کہ اگر میں گناہ کرتا رہا تو میرا رب مجھے پکڑ لیں گے، تو اس کو پتہ ہو کہ میرا رب گناہ کو پکڑتا ہے، جس کو یہ پتہ ہو مسلسل گناہ نہ کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، ایک آیت میں ہے کہ وہ اصرار نہ کریں، دوسری آیت میں ہے وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لیں، یہ توبہ کی شرط ہے۔ لیکن اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان مرتے دم تک دوبارہ گناہ نہ کرے، کوشش کرے انسان کہ میں مرتے دم تک دوبارہ گناہ نہ کروں، لیکن اگر دوبارہ بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے، انسان کو کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے 10ویں دفعہ انسان جو ہے وہ گناہ کر لے، چاہے 50ویں دفعہ وہ گناہ کر لے، انسان کو پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة
شوقا